آزاد کشمیر میں ایک بار پھر شیر کی دھاڑ، الیکشن کا دوسرا مرحلہ بھی نون لیگ کے نام، 14 نشستوں پر میدان مار لیا۔ پیپلز پارٹی 5 سیٹوں پر کامیاب، 21 حلقوں میں سے 19 کے مکمل غیر سرکاری غیر حتمی نتائج سامنے آ گئے۔ مہاجرین کی 10 نشستوں پر نون لیگ اور 2 پر پیپلز پارٹی کامیاب۔ مظفر آباد ڈویژن کی 7 میں سے 4 نشستیں نون لیگ کے نام جبکہ 3 پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی۔ اہل 27 مظفر آباد 1 کا الیکشن ملتوی، اہل 28 اہل کے 18 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ 4 اگست کو ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا جشن بھنگڑے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی خوش، کہا الحمدللہ کوئی اور نہیں بس شیر۔ مظفر آباد ڈویژن کے حلقہ ایل اے 25 نیلم 1 سے نون لیگ کے صدر شاہ غلام قادر 18,000 سے زائد ووٹ لے کر جیت گئے۔ ایل اے 26 نیلم 2 سے پیپلز پارٹی کے میاں عبدالوحید 17,000 سے زائد ووٹ لے کر کامیاب۔ ایل اے 29 مظفر آباد سے پیپلز پارٹی کے سردار مختار 19,000 سے زائد ووٹ لے کر جیت گئے۔ ایل اے 30 ہٹیان دوپٹہ میں نون لیگ کے مصطفیٰ بشیر عباسی نے 17,000 سے زائد ووٹ لے کر میدان مار لیا۔ ایل اے 31 کھاوڑا سے نون لیگ کے ثاقب مجید 24,000 سے زائد ووٹ لے کر کامیاب۔ ایل اے 32 سے چکار سے نون لیگ کے راجہ فاروق حیدر 21,000 سے زائد ووٹ لے کر جیت گئے۔ ایل اے 33 سے لیپا ویلی سے پیپلز پارٹی کے دیوان چغتائی 19,000 سے زائد ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ مہاجرین نشستوں پر ایل اے 34 جموں 1 سے نون لیگ کے ناصر حسین 5,000 سے زائد ووٹ لے کر کامیاب۔ ایل اے 35 جموں 2 سے نون لیگ کے اسماعیل گجر 23,000 سے زائد ووٹ لے کر جیت گئے۔ ایل اے 36 جموں 3 سے نون لیگ کے احسن رضا 27,000 سے زائد ووٹ لے کر جیت گئے۔ ایل اے 37 جموں 4 سے نون لیگ کی مریم جاوید 28,000 ووٹ لے کر جیت گئی۔ ایل اے 38 جموں 5 سے نون لیگ کے ذیشان علی 13,000 ووٹ لے کر جیت گئے۔ ایل اے 39 جموں 6 سے راجہ صدیق 10,000 سے زائد ووٹ لے کر جیت گئے۔ ایل اے 40 کشمیر ویلی سے پیپلز پارٹی کے عامر عبدالغفار نے میدان مار لیا۔ ایل اے 41 کشمیر ویلی 2 سے نون لیگ کے عامر شاہ 1,000 سے زائد ووٹ لے کر جیت گئے۔ ایل اے 43 کشمیر ویلی 3 سے نون لیگ کے شوکت علی شاہ 1,000 ووٹ لے کر کامیاب قرار۔ ایل اے 43 کشمیر ویلی 4 سے نون لیگ کے یاسین لون 1,000 سے زائد ووٹ لے کر جیت گئے۔ ایل اے 44 کشمیر ویلی 5 سے نون لیگ کے احمد رضا قادری 2,000 سے زائد ووٹ لے کر کامیاب۔ ایل اے 45 کشمیر ویلی 6 سے پیپلز پارٹی کے عبدالماجد خان 3,000 سے زائد ووٹ لے کر جیت گئے۔ نون لیگ نے آزاد کشمیر میں سادہ اکثریت حاصل کر لی، مجموعی طور پر 45 میں سے 23 کا نمبر حاصل کر لیا۔ آزاد کشمیر میں عوامی مینڈیٹ سے حکومت قائم ہوگی، مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس، کہا نواز شریف کا کشمیریوں سے کیا گیا وعدہ پورا ہو گیا، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 10 تاریخ کے بعد بلایا جائے گا۔ الیکشن صاف اور شفاف ہوئے، پیپلز پارٹی کو عوامی مینڈیٹ تسلیم کرنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے شکست کے بعد دھاندلی کا بیانیہ بنایا، دھاندلی کے الزامات پر ثبوت مانگے گئے تو دعوے محدود ہوتے گئے۔ کسی بھی اعتراض کا فورم الیکشن کمیشن ہے، اگر باضابطگیاں ثابت ہوئی تو ری پول کی درخواست دیں گے۔ ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کی نشاندہی کر دی گئی، چودھری لطیف اکبر پر قاتلانہ حملے کا ڈرامہ کیا گیا، کیا مکوں اور گالیوں سے بھی قاتلانہ حملہ ہوا ہے؟ مبینہ فائرنگ کے معاملے پر حقائق تحقیقات سے سامنے آئیں گے۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں انتخابات کے نتائج مسترد کر دیے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا پارٹی قیادت کو تیسرے مرحلے کے بائیکاٹ کا مشورہ، کہا الیکشن کمیشن ہماری مخالف جماعت کے زیر اثر ہے، سارے معاملے کے ذمہ دار چیف الیکشن کمیشنر ہیں، اس طرح اور ان حالات میں بننے والی اسمبلی مسائل حل نہیں کر سکتی۔ نیئر بخاری نے کہا آزاد کشمیر میں انتخابات غیر شفاف اور دھاندلی شدہ ہیں، پیپلز پارٹی انتخابی نتائج کو قبول نہیں کرے گی۔ ندیم افضل چاند کہتے ہیں آزاد کشمیر میں الٹرا فارم 47 والا الیکشن نظر آ رہا ہے، آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کا کردار مشکوک ہو گیا۔ قمر زمان قائرہ نے کہا کہ ایسے انتخابات سے جو حکومت بنے گی اس کی کیا ساکھ ہوگی، آزاد کشمیر کا یہ الیکشن ہم سے چھینا گیا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات آج دوپہر سے شروع ہوں گے، رابطے مذاکراتی فریم ورک کے تحت ہو رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی میڈیا ٹاک، کہا اپنا ہرمز پر معاہدے موجود ہیں، ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے پر بھی معاہدہ ہوگا۔ ایران پر بڑے حملے کا منصوبہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران کی درخواست پر منسوخ کیا، خطے کے ممالک کی اپیل پر حملے روکے۔ ایران پر حملہ ہوتا تو یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا حملہ ہوتا، میں لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا، میری ترجیح معاہدہ کرنا ہے، وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کہتے ہیں ایران پر دوسری جنگ عظیم جیسی شدت کے حملوں کے لیے تیار ہیں۔ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے دشمن کو اس کے وعدوں کا پابند بنانا ہوگا۔ صدر مسعود پشیغان کہتے ہیں کہ جس یادداشت پر دستخط ہوئے وہ شورا کونسل کی اجتماعی دانش مندی کا نتیجہ ہے، یہ یادداشت مستقبل میں ایران کی خارجہ پالیسی کی بنیاد بنے گی۔ اس یادداشت سے ایران، خطے اور اتحادیوں کی سلامتی مزید مضبوط ہوگی۔
आपदा हुर्मस पर ईरान और ओमान के मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं बातचीत मुस्बत समत में आगे बढ़ रही है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई के मुताबिक ओमान के साथ मुज़ाकरात का मकसद आपदा हुर्मस में बाहिमी तरीक़ाकार तलाश करना है। नए बहरी रास्ते से मुतालिक ओमान से मुफ़ाहमत का मतलब ये नहीं कि आपदा हुर्मस को खोला या बंद किया जा रहा है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात दामन और केटू की तरह बुलंद हैं। पाकिस्तान के ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का एक्स पर बयान कहा, सदियों पर मुहित मुश्तरका तारीख, तहजीब, अकायद और सकाफ़त से जुड़े दोनों मुल्कों के ताल्लुकात गुज़िश्ता 2 साल में मजबूती और पायदारी के नए दौर में दाखिल हो गए। अब कोई भी चैलेंज, वाक़या या बैरूनी अनासिर ईरान पाकिस्तान के भाईचारे और दोस्ती को कमज़ोर नहीं कर सकता। यकीन है कि ईरान पाकिस्तान की दोस्ती पूरे खित्ते के लिए अच्छी हमसायगी की आला मिसाल बन सकती है। सदर ट्रंप के ईरान पर हमले रोकने के मस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी। अमरीकी क्रूड ऑयल में 5% कमी के बाद $80 पर फरोख्त। बरतानवी ब्रेंट ऑयल 5.5% कमी के बाद $82 पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 1,78,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया।